السلام سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو اپنا آج انٹروڈکشن کروا دیں. جی میرا نام مفتی فیصل جاپان والا ہے اور میں دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل ہوں، حافظ قرآن ہوں اور میں اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور آج کل میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں اور انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ میں کام کر رہا ہوں، انٹرفیتھ ہارمونی پہ میں کام کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ہمارے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں کامن چیزیں ہیں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں کامن ہیں، اور یہی اس سے خود میری اپنی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. مائنورٹیز سے متعلق آپ کہہ لیں یا اہل کتاب سے متعلق کہہ لیں، ہندوؤں سے متعلق کہہ لیں، سکھوں سے متعلق کہہ لیں، خود میری اپنی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اور میری جو مت ہیں وہ دور ہو رہے ہیں. تو مجھے ایک اچھا لگ رہا ہے، میرے جو ہے وہ کچھ اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور کچھ روشنی مجھے مل رہی ہے. گڈ. اچھا سر، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک ایشو پہ، فورس کنورژن آف مائنورٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ریئلٹی ہے یا جسٹ ایک میتھ ہے؟ یہ مسئلہ میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں کہ تھر میں یہ مسئلہ ہے کہ بچیاں وہاں پہ اغوا ہوتی ہیں، اسی دن جو ہے وہ ان کی ایف آئی آر کٹتی ہے، اسی دن جو ہے وہ ان کو مسلمان کیا جاتا ہے اور اسی دن ان کا نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کام جو ان کا کنورجن اور ان کا نکاح جو ایک ساتھ ہوتا ہے ایک ہی دن کے اندر نا، جی تو اس سے خود میرے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہندو سے لڑکی کنورٹ ہو رہی ہے مسلمان، کیا وہ شادی کے لیے ہو رہی ہے جی اور کیا وہ اپنی مرضی سے ہو رہی ہے یا کوئی لڑکا شادی کرنے کے لیے اس کو مسلمان کر رہا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو سمجھنے کا، جی تو وہ پھر آدمی بعد میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے جا کے شادی بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا میں نے اپنے کوئی ہندو لڑکا جو کنورٹ ہوا ہوں اس میں کرنی ہے تاکہ میں اس سے مینٹلی طور پہ دماغی طور پہ قریب ہوں گی جی کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو سمجھتا ہوگا، میں بھی بالکل کچھ چیزوں کو سمجھتی ہوں گی، کم از کم وہ ہمارے گاؤں کا ہوگا یا ہماری برادری کا ہوگا یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا ہوگا. بالکل. تو یہ سوالات تو میرے ذہن میں تھے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ اس میں جو ہے نا وہ کچھ گرے ایریا ہے، کچھ ایررز ہیں کہ وہ اسلام بھی قبول کرتی ہے اور فوراً شادی بھی ہو جاتی ہے اس کی. جی. اچھا سر، آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، جس طرح کیسز آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ ایک سلیکٹڈ ایج گروپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، 10 10 ٹو سے لے کے 25 ایئرس. 25 یا 26 سال کی جی عمر ہاں. کی بچی، یعنی نوجوان خواتین کو. جی ہاں. تو صرف اسی گروپ کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ساری کی ساری لڑکیاں؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کوئی اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کے اگر کنورٹ ہو رہا ہے تو وہ مرد زیادہ ہوں گے اس معاملے میں. کیوں؟ جی کیونکہ وہ ان کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، جی وہ مسجد آسانی سے جا سکتے ہیں، وہ مبلغ کے پاس آسانی سے جا سکتے ہیں، یہ مبلغ ان کے پاس آسانی سے جا سکتے ہیں. جی لڑکیوں کے پاس جانا اور اس عمر اس ایج بریکٹ میں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی. تو سر جو مائنر کیسز ہیں وہ ٹوٹلی جو ہیں ایلیگل ہیں، مطلب کم عمر کی شادی. تو یہ انڈر دی شیڈو آف لا ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب جہاں پر یہ کنورژن کا معاملہ آتا ہے وہاں پر کانسٹیٹیوشن کو اور شریعہ لا کو پیرلل کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں جو ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے جو آئین ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، جی کیونکہ شریعہ میں تو یہ ہے کہ آپ بالغ جو ہے نا وہ لڑکی نکاح کر سکتی ہے نا. جی تو مگر ایک جو ملک آئین ہے وہ کہتا ہے کہ صرف جنسی طور پہ بالغ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقلی طور پہ بھی بالغ ہونا چاہیے، اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. جی. تو اس قانون کو جو ہے نا وہ زیادہ یعنی اہمیت دینی چاہیے تو اور سر، اس کو فالو کرنا چاہیے. تو مطلب یہاں پر شریعہ لا سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو لے کے آنا جی ہاں چاہیے. بالکل. ٹھیک سے. اور سر جو مطلب پروونشل لاز بنے ہوئے ہیں اس میں ایج لمٹ دی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر جو کنورژن کے کیسز آتے ہیں وہاں پر 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال یہاں پر بھی وہ نکاح کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل غلط ہے، ان کے بارے میں تبھی یہ طے بھی نہیں ہے کہ وہ بالغ ہیں بھی یا نہیں. جی اور دوسرا کیا کہتے ہیں
جو لا ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اپروو شدہ ہے. جی وہ 73 کے آئین کے تحت ہے جو متفقہ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس کے تحت جو ہے نا یہ چیز بالکل غلط ہو رہی ہے کہ 12 سال کی بچی کا یا 13 سال کی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے. بالکل غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ہم یعنی مسلمانوں کو اور وہاں کے علماء کو اور جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. ان کے پاس لکھی ہوئی چیز موجود ہوتی ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح پڑھانا قانوناً جرم ہے. اس سے جو ہے نا ان کا جو لائسنس ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے جی اور اس پر مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. اور سر جو کنورین کے کیسز ہیں اس میں اکثر لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دارالعلومان بھیج دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنورین کے کیسز میں لڑکیاں ہوتی ہیں مائنورٹیز کی, انہیں دارالعلومان بھیجنا سیف ہے؟ دیکھیں, اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں سے خطرہ ہے, جی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کنورجن کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے وہ مسلمان سے ہندو ہو, چاہے وہ ہندو سے مسلمان ہو, وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر قابل قبول نہیں ہوتا. جی تو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ان کے گھر والوں سے خطرہ ہے جی تو پھر وہ اس کے لیے سیفٹی احکامات کر سکتی ہے, بشرطے کہ وہ یہ بات جانتی ہو کہ دارالعلومان میں جا کے وہ سیف رہیں گی, محفوظ ہاتھوں میں رہیں گی. ایسا نہ ہونا کہ آسمان سے ٹپکا اور کھجور پہ اٹکا جی والا معاملہ نہ ہو جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف ہے اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اور جج یہ سمجھتا ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس پہ. اور اگر یہ بات کہیں سامنے آتی ہے کہ جی وہاں پر وہ سیف نہیں ہے جی اور واقعتاً ان کو ان کے گھر والوں سے خطرہ ہے, یعنی کوئی ان کو دھمکی موصول ہوئی, اس کا بھی ریٹرن پروف ہونا چاہیے, اس پہ کوئی ایویڈنس ہونے چاہیے, اس پہ کوئی گواہ ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے, تو وہ میرے خیال میں یہ بہت آسان ہے. عدالت جو ہے وہ ان کے والدین اور ان کے بھائی وغیرہ کو بلا کر جو ہے نا پوچھ سکتی ہے کہ بھائی ان کی کیا رائے ہے جی کہ اگر یہ کنورٹ ہوئی ہیں تو آپ کو اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے کہ نہیں. اچھا سر, ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو کنورین میں انوالو ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنس ہو گیا, مطلب ان میں جو ریجنل پولیٹیشنس ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے جو فورس کنورین ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ان دونوں کو ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے؟ ریجنل انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشنس, انہیں پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ پولیٹیشین کے جو اپنے انٹرسٹ ہے نا وہ وہاں پہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا. جی تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تو اپنا ہی کام کرنا چاہیے, اور جو فورس کنورژن ہے اس میں تو یہ فورس تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جی یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے کفر کرے. جی تو یہ تو فورس تو بالکل فورس کنورژن تو بالکل ہونا ہی چاہیے کہ زبردستی آپ کسی کو مسلمان بنائیں, جی اور اگر بنا بھی لیا تو کتنے عرصے وہ مسلمان رہے گا. تو مذہب تو وہ ہے جو انسان اپنے دل سے قبول کرے, جی وہ ہے اصل مذہب. تو